کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ فلاں اس نے یہ برائی کی، اس نے یہ برائی کی، اس نے یہ برائی کی، آپ کوشش کریں کہ اس کو بھی روکیں اور ٹالیں کہ تم شاید غلط سمجھے، شاید اس کی کوئی مجبوری رہی ہو، شاید تمہیں بدگمانی ہوئی ہو، شاید تم تک غلط خبر پہنچی ہو، ہزار بہانے ڈھونڈ کے لائے تاکہ کسی کی برائی اگر ہو رہی ہو تو اس کی برائی کرنے والے کو بھی بچائے اور جس کی برائی کی جا رہی ہے اس کو بھی بچائے، کیونکہ دونوں خطرے میں ہیں۔ یہ جو برائی کر رہا ہے وہ بھی خطرے میں ہے، وہ جو بیچارے کی برائی ہو رہی ہے اس کی بھی عزت کو خطرہ ہے۔ خطرہ تو ہے نا، البتہ جو برائی کر رہا ہے اس کو زیادہ خطرہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے بارے میں برائی کی گئی، جس کی غیبت کی گئی، چونکہ آج کی آیت یہی ہے، جس انسان کی غیبت کی گئی اس کو زیادہ نقصان ہو گیا، اس کی توہین ہو گئی، نہیں، اس کو اتنا نقصان نہیں ہوا، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس کی توہین کر رہے ہیں، لیکن وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ہم کسی کو کیا ذلیل کر سکتے ہیں اگر اللہ عزت دینے والا کر سکتے ہیں؟ ہم کسی کو کہاں عزت بھی دے سکتے ہیں اگر اللہ اسے ذلیل کرنے والا ہو؟ تو نقصان تو زیادہ ہمارا ہوا جو ہم غیبت کر رہے تھے۔ کیوں نقصان ہوا؟ اس لیے کہ روایتیں یہ بتاتی ہیں، تھوڑا سا روایت سے سہارا لے رہے ہیں آج، روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ جب کوئی انسان، کوئی خاتون، کوئی بھی جب کسی کی برائی کرتا ہے، ایک صلوات اور پڑھیں، موقع ملا ہوا ہے، یہ موقع ہے، ایک آگے دو صلوات اور پڑھ لیں۔ محمد آل محمد۔ اگر اندر باہر کے مومنین تک آواز نہ جائے تو ادھر اندر ابھی جگہ ہے، میں شروع کرتا ہوں۔ جب کوئی انسان کسی کی برائی کر رہا ہوتا ہے تو جو برائی کر رہا ہوتا ہے اس کے اکاؤنٹ میں، اللہم صلی علی محمد، احسنتم، اللہم صلی علی محمد، جو بیچارہ برائی جس کی جا رہی ہے، غیبت کی جا رہی ہے، وہ تو کہیں اپنا کام کر رہا ہوگا، کچھ کر رہا ہوگا، کہیں بزی ہوگا، لیکن یہ جو کر رہا ہے بیٹھا ہوا، اس کے اکاؤنٹ میں جو خوبیاں ہوتی ہیں، جتنی زیادہ اس کی توہین ہوئی ہے اسی حساب سے اس کی خوبیاں اس کے بیلنس سے نکل کے اس کے بیلنس میں چلی جاتی ہیں۔ تو گھاٹا کس کا ہوا؟ یعنی ہم نے اچھائیاں کی تھیں، ہم نے نیک کام کیے تھے، ہم مجلسیں پڑھ کے بڑے خوش تھے کہ بڑی ہم نے خدمت کی ہوئی ہے، اور مجلس پڑھنے کے بعد کسی دوسرے ذاکر کی تعریف ہونے لگی، ہم نے اس کی برائی کرنا شروع کر دی کہ یہ کہاں ہو سکتا ہے کہ میرے سامنے کوئی اچھی مجلس پڑھ پائے، تو دو چار برائیاں کر دیں۔ تو یہ جو اچھائی کر کے ہم آئے تھے، مجلس پڑھ کے اچھے کام کر کے آئے تھے، اور بھی کوئی کام کر کے آئے تھے، نماز پڑھی تھی، دن بھر کیا 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 تھا، یہ سارا ہمارے اکاؤنٹ سے نکل کر اس کے اکاؤنٹ میں چلا گیا۔ تو نقصان کس کا ہوا؟ نقصان اس کا نہیں ہوا، اس کو تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ دیکھیں یہ یقین کر لیں عزیزو، جب کوئی کسی کے بارے میں برائی کرے تو پریشان نہیں ہو، کیونکہ کسی کے رسوا کرنے سے کوئی رسوا ہو ہی نہیں سکتا، قانون خدا ہے، کسی بھی چیز کا اثر ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اذن پروردگار نہ ہو جائے۔ جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، بری نگاہوں کا اثر نہیں ہو سکتا، بری سوچ کا اثر نہیں ہو سکتا، برے اقدام کا اثر نہیں ہو سکتا، دشمن کی سازشوں کا اثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اذن پروردگار نہ ہو جائے۔ تو اس مسئلے میں تو ہم کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کون گالیاں دے رہا تھا، کون کیا کہہ رہا تھا، کون کتنا برا کہہ رہا تھا۔ کبھی کبھی لوگ اتنی گندی زبان استعمال کرتے ہیں عزیزو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں کیا بتاؤں۔